بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 نصیحتیں لے کر حاضر ہوا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف میں اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ان کو نقل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ولی الدین خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کتاب الرقاق کی 2 فصل کی پہلی حدیث یہی نقل کی ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یاد رہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الادب المفرد کے اندر لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قوت حافظہ خود عطا فرمایا تھا۔ اس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بات بھی سرکار سے سن لیتے وہ ان کو یاد رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات۔ آپ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے فیعمل بہن، ان کے اوپر خود عمل کر لے، او یعلم من یعمل بہن، یا پھر اسے سکھا دے جو اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی سارے صحابہ جو ہے وہ سن ہی رہے تھے اور سوچ ہی رہے تھے۔ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول میں آپ کا غلام حاضر ہوں۔ اب دیکھیے سرکار نے کتنی شفقت فرمائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فاخذ بیدی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعد خمسا، مجھے 5 نصیحتیں کی۔ میں کہتا ہوں قربان جائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ پر کہ برکت والے ہاتھوں نے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو اور جو دل نشین انداز ہے، دل کو مو لینے والا، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی جو نصیحت کی ہے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جا، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو بن جائے گا۔ دوستو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ نیکی کرنا اس کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے، نیکی کا ثواب، نماز کا ثواب، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ان تمام عبادتوں کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن دوستو، ایک نیکی ایسی بھی ہے جس کا ثواب ان سے بڑھ کر ہے۔ وہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ پتہ چلا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ آج لوگوں کی حالت کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شرح مشکات میں لکھا ہے کہ لوگوں کے سروں پہ حقوق الناس، لوگوں کے حقوق لوگوں کے سروں پہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، دینی مدارس بنا رہے ہیں، اور سرائے بنائی جا رہی ہیں، نفلی کاموں پہ صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، حالانکہ انہیں کسی کا قرضہ دینا ہے، انہوں نے جو ہے وہ کسی کا حق دبایا ہوا ہے۔ زبان سے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے، درود پاک کے ورد وظیفے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اسی زبان سے غیبت بھی ہو رہی ہے، اسی قرآن سے تلاوت بھی ہوتی ہے، اسی زبان سے لوگ چغلی بھی کھاتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بے عزت بھی کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اگر بندہ نیکی نہیں کر سکتا تو گناہ بھی نہ کرے۔ گناہ سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ پہلی نصیحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے یہی فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو بن جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ،
اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جا، سب سے زیادہ مالدار تو ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کچھ سعی نہ کرے، کچھ کوشش نہ کرے، بھاگ دوڑ نہ کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ نے بندے کو جو دے دیا ہے اس کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت کچھ دیا ہے۔ اس کی تقسیم کے اوپر شکوہ نہ کرے، مالداروں کی طرف دیکھ کر اپنی طبیعت کے اندر اضطراب پیدا نہ کرے کہ اس کو اتنا دے دیا مجھے یہ بھی نہیں دیا، ایسا نہ کرے، بلکہ رب کی تقسیم کے اوپر راضی رہے۔ میں حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فرمان آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات کے اندر لکھا ہے۔ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ان القسم لا يفوتك بترك الطلب وما ليس يقسم لا تناله بحرصك في الطلب والجد والاجتهاد۔ آپ فرماتے ہیں لوگو تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی وہی دے گا جو اس نے تمہارے واسطے مقسوم کر دیا ہے، جو اس نے تمہارے واسطے لکھ دیا ہے وہی تمہیں دے گا۔ تمہاری قناعت کی وجہ سے تمہیں کم نہیں ملے گا اور نہ ہی تمہاری دوڑ دھوپ کرنے کی وجہ سے تمہیں زیادہ مل جائے گا، وہی ملے گا جو مقسوم ہو چکا ہے۔ لہذا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں وَرْضَ بِهِ لِيَرْضَ عَنْكَ ذُو الْجَلَالِ، اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جا، اللہ بھی تجھ سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ اور تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ہمارے واسطے بہت بڑا سبق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر، تو کامل مومن بن جائے گا، کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ انسان کے قرب میں، اس کے جوار میں، اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا پڑا ہو یا اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو تو بھائیو یہ نفلی صدقات، یہ صدقات و خیرات اور یہ عبادتیں کسی کام نہیں ہیں جب تک بندے کا پڑوسی جو ہے بندے سے راضی نہ ہو۔ چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، ابو ہریرہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے دوستو۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے سے کوئی دھوکہ نہ کرے تو ہمیں بھی چاہیے ہم کسی سے دھوکہ نہ کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ جھگڑا نہ کرے، بیجا ہمارے اوپر زیادتی نہ کرے، کوئی ہمارے اوپر جو ہے وہ کیچڑ نہ اچھالے، ہماری غیبتیں نہ کرے، ہماری چغلیاں نہ کرے۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ کسی کا حق نہ مارے، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرے۔ لہذا جو چیزیں ہمیں اپنے لیے پسند ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا نہ کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے منہ بنا کے بندہ ہے بھائی، اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہ ہر وقت ایسی مجالس کے اندر بیٹھے کہ جہاں پر جو ہے وہ غفلت ہی غفلت ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ مسکرانا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تبسم کرنا، مسکرانا یہ میرے آقا کی سنت ہے اور کہا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بھائیوں 5 نصیحتیں تھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابو ہریرہ کو۔ ان نصیحتوں کے اندر ہم گناہگاروں کے لیے بہت بڑے اسباق موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔